بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ مخدوم و محتشم استاذ العلماء برادر مکرم حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ نیاز احمد صاحب الازہری دامت برکاتکم العالیہ، برادر عزیز جناب حضرت علامہ قاری طارق نیاز صاحب، مہمانان گرامی قدر، برادران اسلام، والدین، ماں اور باپ،
یہ اللہ کے بعد دو عظیم ہستیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر والدین کی عزت، عظمت، شان، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا پروٹوکول رب نے خود بتایا ہے۔ اصول یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اصول یہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی بڑے آفس میں جائیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں، پی ایم سی ایم ہاؤس میں جائیں، وہاں ایک پروٹوکول افسر ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کا پروٹوکول آنے والے کو بتائے کہ آپ نے یہاں بیٹھنا کیسے ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، ایجنڈا کیا ہے، اور ہمارے پریزیڈنٹ کا پروٹوکول کیا ہے۔ لیکن ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا پروٹوکول رب نے نبی کے ذمے نہیں لگایا، خود بتایا ہے کہ ماں باپ کا پروٹوکول کیا ہے، ماں باپ کے حقوق اولاد کے ذمے کیا ہے، اولاد کے فرائض ماں باپ کے لیے کیا ہے۔ میں ایک ہی مقام سے پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کائنات میں سب سے بڑا حق مخلوق پر اللہ کا ہے، اور وہ حق کی عبادت ہے۔ اس پہلے حق اور عظیم حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت تم نے صرف اسی کی کرنی ہے، ہر موسم میں، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر کیف میں، ہر شکل میں عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ اب میرا اور آپ دونوں کا دماغ چاہتا یہ ہے کہ اب اللہ نے جب اپنی بات کر لی تو اپنے نبی کی کرنی چاہیے، لیکن ہے کیا؟ فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے بعد، اپنی ذات سے وفاداری کے بعد، سب سے پہلا تقاضا، حکم، ڈیمانڈ خدا کی ہر بندے سے یہ ہے کہ میری عبادت کے بعد جن کی اطاعت، فرما برداری اور محبت تم پہ فرض ہے، وہ دو وجود ہیں تیرے گھر میں موجود۔ باقی لوگ تو دور ہیں، جن کو آپ کہتے حضور حضور ہیں، وہ تو سرکار دور ہیں، لیکن جو بالکل تیرے گھر میں ہیں اس کی نظر میں ہیں۔ اور حکم یہ ہے مالک کا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اور نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اس فیصلے کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ ہر کسی نے اس فیصلے کے آگے سر جھکانا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس بڑی ہستی کا اتنا ہی آرڈر کافی تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کرو، بھلائی کرو، خیر سے پیش آؤ۔ لیکن یہاں تک بات رکی نہیں، اس نے اور کھولا، کیونکہ ہم لوگ بھلکھڑ ہیں، سست گام ہیں، بد عملی کے اندر دل دل میں دھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ اس مالک نے پھر ایک ایک گرہ کھولی، ایک ایک گرہ کھولی۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ اما یبلغن
عندکل کبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ اگر ماں اور باپ میں سے ایک یا دونوں تم جوان ہو جاؤ وہ بوڑھے ہو جائیں، ہوتا تو یہی ہے کہ تمہارے بازو میں کس بل آئے گا، ان کی پسلیاں کمزور ہو جائیں گی، تمہاری آنکھیں کھلیں گی ان کی بند ہونے لگیں گی، تمہاری اپنا ٹانگوں کے اندر طاقت اور پاور بھاگنے کی ہوگی، وہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ ان میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی اس کمزور ضعف والی دہلیز پہ پہنچ جائیں تو اب تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے ان کے سامنے بولنا کیسے، تم نے ان کے سامنے منہ کھولنا کیسے ہے، تم نے بات کرنی کیسے ہے۔ پہلا جملہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کروڑ جملے کی جگہ ایک ہی رکھ دیا۔ لفظ کیا ہے کہ تم نے ماں باپ کے سامنے کسی قیمت پر اف نہیں کرنی۔ اف تو تبھی بندہ کرتا ہے جب چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے تبھی تو اس کی اف کرتا ہے۔ مالک فرما یہ رہا ہے کہ ماں باپ جو چاہیں کریں، تمہاری گردن خم رہنی چاہیے، اور صرف گردن نہ جھکی رہے بلکہ تمہاری زبان پہ تالا ہونا چاہیے، تمہاری زبان ماں باپ کے آگے گنگی ہونی چاہیے۔ یہاں فرمایا کہ اگر اور کوئی چھوٹا لفظ ہوتا نا اف سے چھوٹا تو اللہ وہی استعمال کرتا، لیکن ڈکشنری میں اس سے چھوٹا لفظ کوئی نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کے سامنے سانس بھی اونچا نہیں لینا ہے۔ قبلہ زری صاحب جو فرما رہے تھے، فرمایا کہ اگر باپ اور بیٹا دونوں کھڑے ہیں، باپ بھی نماز پڑھانے کے قابل ہے لیکن بیٹا بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا متقی اور مفسر ہے، مفکر ہے، آرڈر یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر تیرے باپ کے اندر صرف صلاحیت ہے نماز پڑھانے کی تو ادب سے کہے کہ آپ آگے آئیے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ فقہ یہ کہتی ہے کہ جو حسین ہو اس کو آگے کھڑا کرو، جو بڑا عالم ہے اس کو آگے کھڑا کرو، جو بڑا متقی ہے اس کو آگے کھڑا کرو، لیکن سب کو حکم کیا اگر تیرا باپ کھڑا ہے تو تو کتنا بڑا مفکر ہے پیچھے کھڑا ہو، یہاں بھی تیرے باپ کی تعظیم تو پر واجب ہے، مصلی کا وارث تو نہیں، تیرا باپ ہے۔ چلنے لگو، جب چل رہے ہو تو بے دھیانی میں بھی تیرا پاؤں تیرے باپ کے آگے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ دھیان رہے کہ تیرے ساتھ کون سی ہستی چل رہی۔ اگر باپ کے ساتھ چل رہے ہو تو باپ سے آگے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، برابر بھی نہ چلو، اسے کہو تو آگے چل، تو خود پیچھے چل، کیا تیرا منصب ہے، کیا تیری طاقت عظمت ہے، کچھ بھی ہے، کھانا کھانے لگو، حکم یہ ہے کہ جب تک باپ پہلے روٹی کو ہاتھ نہ لگائے اولاد لقمے کے قریب بھی نہ جائے۔ محفل کہیں جمی ہے، باپ بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے، بیٹا چاہے کچھ بھی ہے، اگر باپ موجود ہے تو اپنی زبان کو بند رکھے کہ اس مجلس میں میرا باپ ہے، وہی آپ ہے، اپنی زبان کو نہ کھولے۔ میں 100 کی ایک کہوں، اللہ اکبر۔ فرمایا جتنے حقوق نبی کے امت پر ہیں
ماں باپ کے حقوق اولاد پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ جتنے حقوق نبی کے امت پر ہیں، اب آپ خود سوچیں کہ نبی کے حقوق امت پر کیا کیا ہو سکتے ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں، کتنے حق ہیں نبی کریم کے اپنی امت پر۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جتنے حقوق نبی کے امت پر ہیں، ماں باپ کے حقوق نبی سے بھی اولاد پر زیادہ ہیں۔ اور یہ غیر معقول بھی نہیں، لاجک ہے، اس کی منطق ہے، معقول بات ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بھی باپ ہے، لیکن نبی باپ ہے روحانی، اور باپ ہے جسمانی۔ تو ہے اپنے ابے کی نشانی۔ اور دوسری بات پھر میرے کریم آقا نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دعا کے لیے، ابھی قبلہ حضرت صاحب نے مختصر لفظوں میں بہت جامع باتیں کر دیں۔ ہم لوگ کتے چلے ہو شہباز کلندر، بکرا بھی نال لے چلے ہیں، بلکہ پورے تا پورا وہ ٹرک بھی نال لے چلے ہیں، تو اتو لال رومال بھی پا کے چلے ہیں۔ کدھر سلطان بہو چلے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، داتا صاحب جا رہے ہیں، پیران دے پھیرے تے امام بری جا رہے ہیں، گولڑا شریف جا رہے ہیں، بیرا شریف جا رہے ہیں، خیریت ہے دعا کروانے کے لیے۔ اب جو دعاؤں کا مرکز اعظم ہے، علم نشرح جس کا سینہ ہے، جس کا شہر مدینہ ہے، جو نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ ہے، اور خوشبودار جس کا پسینہ ہے، اس رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا جتنا طاقت، پاور، شان نبی کی دعا امت کے لیے رکھتی ہے، وہی شان ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے رکھتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سلطان باہو کی دعا میں زیادہ چس ہے یا ابے کی دعا میں زیادہ رس ہے؟ وہ ایک بابے نے کہا تھا، میاں باہو کی جانا مکے، میاں باہو کی جانا مکے، جے حج ہووے وچ گھر دے۔ اور یہ صحیح حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے بوڑھے باپ، بوڑھی ماں، جھریوں والے چہرے کو ایک بار دیکھا، اسے حج مقبول مبرور باسند حج کا ثواب۔ وہ حج جو فیکٹری والے نے 10 لاکھ لگایا، مولوی صاحب نے 4 لگایا، ہر کسی نے حسب حیثیت پیسہ لگایا، حج کر کے آیا، اس حج کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ مردود ہے یا مقبول ہے، لیکن ماں باپ کو صرف تکنا فرمان رسول ہے، یہ حج بھی ہے اور حج بھی مقبول ہے۔ اصل میں ذہنیت خراب ہو گئی، تبلیغ بے اثر ہو گئی، اور اگر ہوئی تو ناراض بھی نہ ہونا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی رہیں، بڑے سٹیڈیم بھرتے رہے، لیکن ماں باپ گھر میں بیٹھ کے کراتے رہے۔ ان کے لیے تو آواز کسی نے اٹھانی تھی، یہ بات بھی تو کسی نے پہنچانی تھی، یہ بھی تو قرآن کی تبلیغ ہے، نبی کا فرمان ہے، لیکن ہمارا کم اس طرف دھیان ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ابھی تو ایک آیت پڑھی جس میں اللہ پاک ماں باپ، ہر ماں باپ
ان کے پروٹوکول بتا رہا ہے کہ ان کے سامنے اف نہیں کرنی، آواز اونچی نہیں کرنی، وہ جو چاہے سو کریں۔ صرف ایک بات بتائی کہ صرف ان کی اگر وہ شرک کفر کہیں وہ نہ کرو، باقی جو وہ آرڈر کریں سر جھک جانا چاہیے، کھاتا مک جانا چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھیں میری بات، ماں اور باپ اگر زندہ یا دونوں میں ایک ہے، میرا اور تیرا غوث اعظم بھی گھر میں ہے، میرا شہباز قلندر بھی میرے گھر میں ہے، میرا داتا بھی میرے گھر میں ہے، لیکن اندھے ہو گئے ہم، بلکہ گندے ہو گئے ہم۔ رسول اللہ نے کھول کھول کے بولا، صحابی آتا ہے بڑے جوش سے آتا ہے، یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے، کفر سامنے کھڑا ہے، دل کرتا ہے تلوار اٹھاؤں، اسلام کے لیے میں تلوار لہراؤں، یہ گردن کٹاؤں، حکم ہو تو جاؤں پر میں صدقے جاؤں۔ اگر ہوتا تیرے شہر کا مفتی، وہ کہتا کہ کیونکہ جہاد ہے تو لہذا جلدی جلدی کر، اٹھا بستر، لگا گلی گلی چکر، لیکن رسول رسول ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبی نائب خدا ہوتا ہے، نائب مالک یوم الدین ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوشیلے صحابی سے پوچھا، باپ زندہ ہے؟ حضور چلا گیا۔ ماں ہے؟ جی بوڑھی ہے۔ فرمایا جا اس کی نوکری کر، تیرا جہاد بھی یہی ہے، تیرا حج بھی یہی ہے۔ جہاد نیچے ہے۔ حضور کے صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ، حج پہ نہیں گئے۔ اب مدینے سے مکہ کتنا دور ہے، حج پہ نہیں جا رہے۔ کسی نے پوچھ لیا ابو ہریرہ تو نہ عمرے پہ جاتا ہے نہ حج پہ جاتا ہے؟ اس نے کہا گھر کے اندر بھی ایک کھاتا ہے۔ ابو ہریرہ پہلے اسے نبھاتا ہے، انہوں نے کہا سمجھ نہیں آتا ہے۔ فرمایا بوڑھی اماں گھر میں ہے، فی الحال حج بھی یہی ہے، عمرہ بھی یہی ہے۔ جب تک ماں سلامت رہی، رسول اللہ کا صحابی مدینے میں رہ کے فرض حج کو چھوڑے ہوئے ہے، کہا پہلے یہ فرض نبھانا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ طریقے رسول اللہ سے لیے تھے نا۔ جب حضرت ابو ہریرہ گھر آتے، اگر 100 بار بھی آتے، سنیں طریقہ کیا ہے، اماں ابا گھر میں ہے، طریقہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب گھر آتے، آ کے دروازے پہ ہاتھ لگاتے اور پھر السلام علیکم کہہ کے فرماتے کہ ماں تجھے اللہ جزا دے، تو نے ابو ہریرہ کو پالا۔ 10 بار آتے تو یہی دعا، اماں تجھے جزا دے رب کہ تو ہے میرے دنیا میں آنے کا سبب، اماں تجھے اللہ جزا دے، تو نے ایک لوتھڑے کو پالا جو نہ ہل سکتا تھا نہ تاک سکتا تھا۔ اب تو میں بھی کڑیل جوان بنا بیٹھا ہوں، لیکن کوئی پیچھے پلٹ کے دیکھے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھے کہ جب لوتھڑے تھے آنکھ سے تک نہ سکتے تھے، زبان سے بول نہ سکتے تھے، ہاتھ اٹھا نہ سکتے تھے، کہیں جا نہ سکتے تھے، کھانا کھا نہ سکتے تھے، کوئی تو تھا جو میری جگہ روتا بھی رہا، یہ آنسو پھروتا بھی رہا، کوئی تو تھا جس نے مجھے سنبھالا، کوئی تو ہوگا جس نے ہمیں پالا۔ وہ یہی بوڑھے وجود تھے، ایک گھر میں اور ایک سفر میں، ایک
کڑی دھوپ کے اندر گلیوں میں چلتا رہا، کسی نے کچھ دیا کسی نے نہ دیا، کبھی مزدوری ملی کبھی نہ ملی، قلم چلایا، تیز زبانوں والوں نے کسی نے گالی دی کسی نے تالی بجائی، سب کچھ سہتا تھا، چپ چپ رہتا تھا، گھر میں آ کے کچھ نہیں کہتا تھا۔ آج تیرے بازو میں طاقت کیا آئی، تو سب کچھ بھول گیا، تیرے پیر بھی اور ہو گئے، تیرے طور بھی اور ہو گئے، تیرے یار بھی اور ہو گئے، ہم کمزور ہوئے تم شاہزور ہوئے، تمہارے طور اور ہوئے، ورنہ مدینے والے سے پوچھو، سرکار اپنے ماں باپ کو یاد فرماتے تھے، بیٹھ کے آنسو بہاتے تھے، ماں تو ماں تھی جس کو ماں کی جگہ بٹھاتے تھے، اس کے لیے بھی سب کچھ نچھاور فرماتے تھے۔ حضور، میرے حضور کی والدہ تو تشریف لے گئی، والد تو پہلے ہی تشریف لے گئے، اب پیچھے بچ گئی تھیں وہ دائیاں، وہ بھی بن گئی مائیاں۔ اب آپ بتائیں دائی کا کیا پروٹوکول ہو سکتا ہے؟ حضرت ام ایمن نشانی تھی، نکرانی تھی نا، تو نکرانی کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ ایک دن بی بی بڑھاپے کی آخری منزل پہ کھا رہی ہے میرے نبی کے گھر کھانا، حضور جو تشریف لائے وہ کھانا کھاتے ہوئے بی بی کو پانی کی ضرورت جو پڑی، ایسے جو سر اٹھایا سامنے محبوب خدا جو نظر آیا، اس نے سیکنڈ نہ لگایا، حضور کو کہنے لگی میرا سونا محمد پانی پلا۔ اتفاق یہ تھا کہ حضور نے اپنے لیے پانی بھرا، حضور نے بیٹھ کے آدھا پیا، ابھی آدھا پینا تھا، کان میں آواز آئی، سرکار نے وہیں پہ پینا چھوڑ دیا، پیالہ اس نکرانی کی طرف یہ کہہ کے موڑ دیا، میری ماں ہی تو ہے۔ آپ نے غور فرمایا، ماں ہی تو ہے، نبی کا پیالہ ہے، پیاس نبی کی ہے، آدھا پی چکے ہیں، اور درمیان میں آواز کان میں پڑی ہے، میرے اور تیرے راہبر نے، وہ میں اس سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، نوکرانی، ورنہ میرے حضور جس وقت پانی دے چکے، اپنا پیالہ بی بی کو دے چکے، تو آپ تو باہر قطار لگی ہے، باہر جانے لگے، لیکن فوراً دماغ میں آیا کہ ہم باہر جائیں گے تو سمجھانے والے اس بی بی کو سمجھائیں گے، سمجھانے والے اس کو سمجھائیں گے۔ سرکار دروازے کے باہر نکل کے پھر اوٹ میں رک گئے تاکہ ہم سفارش کر سکیں۔ جوں ہی حضور دروازے سے باہر نکلے، حضرت ام المومنین فٹ بولی کہ بی اماں ام ایمن بوڑھی ہو گئی، عقل نہیں ہے، جس کا نوکر جبریل ہے ان کو آرڈر کر رہی ہو، پھر یہ بھی نہ دیکھا کہ حضور پانی پی رہے ہیں، تو نے گویا پانی ہاتھ سے چھین لیا، عقل نہیں ہے تجھے، تجھے احساس نہیں ہے، تجھے نبوت کا پاس نہیں ہے۔ ابھی بھی ام المومنین فرما رہی تھی کہ میرے حضور نے پھر دروازہ کھولا، رب کا ڈھولا پھر بولا۔ سرکار نے فٹ فرمایا، عائشہ میں گیا نہیں، میں یہی ہوں، تو سمجھانے لگی ہے ماں جی کو، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہی تو ہے۔ ہم وہ کم نصیب ماں کو بھی ماں بنا نہ سکے، اور جو ہیں رب والے وہ نکرانی بھی تھی، اس کو ماں کا درجہ دیا، پھر ماں کا پروٹوکول دیا، پھر ساری عمر دیا، اور پھر اس کا احساس حضور اتنا جگا گئے، مقام اس کا اتنا بلند فرما گئے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا بی بی ام ایمن نے پھر ڈیرا جا لگایا تھا مسجد قباء والی بستی میں،
हुजूर मदीने में, बीबी ठहरी जाके कुबा वाली बस्ती में। अब जब बीबी उधर चली गई, मेरे आका कम अज कम हर हफ्ते यानी हफ्ते के दिन उधर कुबा की मस्जिद में जाते, फिर बीबी उम्मे ऐमन के पास जाते। लोग ये सुन्नत तो याद रखते हैं और लिखा हुआ है कुबा की मस्जिद के माथे पे कि हर हफ्ते के दिन हुजूर पैदल या सवारी पे यहां आते थे। लेकिन अगली बात भूल गए, यहां मेरे नबी की मां रहती थी उम्मे ऐमन। और फिर जब हुजूर गए छोड़ के ये नूर गए, सिद्दीक अकबर का दौर आया। हर हफ्ते के दिन हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर को साथ लेते, फरमाते आ कुबा चले यार के रास्ते भी ताजा करेंगे, उम्मे ऐमन की जियारत भी करेंगे, क्योंकि हमारे आका का तरीक यही है और ठीक यही है। मां तो मां रही, आए हाय, इसी एक ही नुक्ते पे बंदा अटका रहे। एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को, इंसान है ना जी, सारे अबू बकर सिद्दीक तो नहीं होते, सारे मौला अली तो ऊंच नीच होती है। एक सहाबी ने दूसरे को मां की रंग की गाली दे दी। गुस्सा जो आया तो गुस्से में आकर उसने कहा काली मां दे पुत्रा, ये गाली दी। अब रसूलुल्लाह भी सुन रहे थे और वो जहां भी थे सुन रहे थे। अभी आपने सुना है, सुनते हैं। तो सरकार ने जब सुना तो मेरे करीम के समझाने के फिर अंदाज अपने थे। कान में आवाज आई, एक दोस्त ने दूसरे को कहा वह काली मां दया पुत्रा, मेरे हुजूर ने समझाया क्या, सुनिए। सरकार ने वहीं से बोला, ओह पैमाना छलक गया। छोटा सा लफ्ज है लेकिन असर कितना है। ओह बर्तन छलक गया, बर्तन से पानी बाहर निकल गया। इतना कहना था कि लफ्ज न था, तीर था जो गाली देने वाले के कलेजे को चीर किया। आके घुटनों के बल गिरा, हुजूर माफ करना गलती हुई। मेरे हुजूर ने ऐसे जलाल से देखा, फरमाया तूने अपने भाई को मां के रंग की गाली दी, तुझे ख्याल नहीं आया। अब हुजूर ने माफी नहीं दी बल्कि पूछने लगे, अच्छा एक बात बता, तू हमें क्या समझता है? बात उन दो की थी, सरकार ने अपनी तरफ फरमाया हमें क्या जानता है। जाहिर है सहाबी से ज्यादा कौन जानता था। उसने कहा नबीउल अंबिया हो, मुस्तफा हो, महबूबे खुदा हो, हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं। फरमाया मुझे अपना नबी मानता है, शफी मानता है, हुजूर मानता हूं। फरमाया फिर याद रख, मेरी मां एक नहीं, मेरी माएं दो थी। एक वो मेरी मां थी जिसने जन्म दिया था, उसका रंग गोरा था, मैं छोटा था, वो रास्ते में छोड़ गई थी। नहीं समझे आप? मैं अभी 6 साल का था, वो मेरी मां जिसका रंग गोरा, सैयदा आमना पाक मेरी मां रास्ते में सफर कर गई। उस मेरी मां ने मुझे रास्ते में छोड़ा था, मैं परदेश में था, ना मक्का था ना मदीना था। कितना दुखी मेरा सीना था। गोरे रंग वाली अम्मा को अल्लाह ने बुलाया। अब तुझे पता है, जिसने तू मेरे बारे में जानता है कि कमली वाला है, तो जिस मां ने मुझे पाला है फिर संभाला है, उसका रंग काला।
زندہ اس لیے زندہ باد میں عرض کر رہا ہوں، ماں باپ میرے اور تیرے غوث بھی یہی ہے، کتب بھی یہی ہے، اور ان کی دعاؤں میں کتنی اثر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا نبی کی دعا میں طاقت ہوتی ہے امت کے لیے، ماں باپ کی دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ اور ماں باپ میں صفت نبی کی بھی ہوتی ہیں، خدا کی بھی ہوتی ہیں۔ یہ صرف صفت خدا کی ہے کہ اس کی نافرمانی بھی کرو پھر بھی روٹی دیتا ہے، اور یہ صفت ماں باپ کی ہے، نافرمانی بھی کرو پھر بھی نہ جاؤ تو رو رہے ہوتے۔ یہ صفت خدائی رب نے کسی اور میں نہیں رکھی، یہ اسی بوڑھے بوڑھی میں رکھی۔ نافرمانی کرو پھر بھی دروازے بند نہیں کرتے، یہ صفت خدا کی ہے یا ماں اور باپ کی ہے؟ یہ صفتیں رب نے ان میں رکھی ہیں۔ رب وہ ہے جس نے، رب کا معنی پالنے والا، سنبھالنے والا، ایک وہ ہے جس نے وجود دیا ہے، لیکن جس نے پھر اس وجود کو سنبھالا پھر پالا، ایک اوپر رکھوالا، ایک اے جیون شالا۔ اور اس مالک نے کہا کہ تم کیونکہ بے خبرے ہو، پڑھ لکھ کے جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دو وجود عظمت کتنی رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، حضرت موسیٰ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن رب نے بولا موسیٰ ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ میری نافرمانی کرے، ماں باپ کو خوش رکھے، میں راضی ہوں۔ نہیں سمجھے؟ اگر ماں باپ ناراض ہوئے مجھے خوش رکھے گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، یعنی اپنے مجرم کو معاف کروں گا، پر ماں باپ کا دل دکھانے والے کی میرے پاس نہ معافی ہے نہ تلافی۔ یہ بات میں میری یاد رکھنا، شریعت موسوی، شریعت عیسوی کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی ماں باپ کو لعنت ملامت کرتا، اس کی سزا تھی، باقاعدہ قانونی سزا، کہ اس کی زندگی کا چراغ بجھا دو، اس کی گردن کاٹ دو، کیونکہ اس نے ماں باپ کو لعنت ملامت کی ہے۔ یہ تو شریعت محمدی رحمت لے کر آئی ہے کہ وہ قانون بدل گیا، ورنہ قانون تھا پچھلی شریعت میں کہ اگر کوئی بدبخت بد نصیب اماں ابے کی عزت کو برباد کرے، لعنت ملامت کرے، تو شریعت عیسوی میں تھا کہ اسے زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہ خدا دیتا ہے نہ نبی دیتا۔ یہ تو یہاں رب نے کرم فرمایا، محبوب جو آیا، جہاں باقی علاقوں پہ می رحمت کا برسایا، ان کے حصے میں بھی آیا، اور ان کو بھی پھر ایک رستہ بتایا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ماں یا باپ دونوں ناراض چلے گئے تو میں صدقے اس مدینے والے مدنی سرکار کے بولا ہن او تے ٹر گئے نہیں، ہن راتاں نو بھی ہاتھ چک تے دناں نو بھی ہاتھ چک، جیڑے ویلے نماز پڑھیں ہر نماز کے ساتھ مانگ اماں ابے کی بخشش کی دعا، جب اٹھیں گے قیامت کے دن ماں باپ انہیں راضی کرے گا خدا۔ نسخہ رسول نے دیا کہ اگر ناراض چلے گئے، اب راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس لیے کہا انشکر لی والدیک، یہاں بھی وہی بات آ گئی، فرمایا او میرے بندو میرے شکر گزار بنو۔ اب آگے نبی کا شکر، فرمایا نہیں والدیک، میرے بعد جن کا شکر ادا کرنا تم پہ لازم ہے وہ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے۔ اور
آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہن کریے کی، ابا تے میرا گھر ہی نہیں وسن دیندا، ابا میرا گھر نہیں وسن دیندا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہاں بسایا اپنا کنبہ؟ مکے میں، بے آب و گیا وادی، نہ دانا نہ آنا نہ جانا نہ زمانہ، کچھ بھی نہ تھا، ایک سراب تھا، ایک وادی تھی۔ آپ آئے ایک عرصے کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کر چکے تھے اور آئے، آ کے ظاہر ہے جس گھر تھا وہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون دروازے پہ آئیں، کون؟ دیکھا تو بوڑھا بابا ہے، سواری کے اوپر سوار ہے۔ کہا بیٹی اسماعیل گھر ہے؟ کہا نہیں جی شکار پہ گیا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں گیا ہے۔ کہا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ انہیں آکھیا بس نہ پوچھو حال، بڑا ہی برا حال ہے۔ سنی وہ ناشکری کے الفاظ، بڑا ہی برا حال ہے، بڑا ہی اوکھی۔ وہ بابا اتنی دور سے آیا، نہ روٹی نہ پانی۔ بابا جی نے کہا اچھا بیٹی، پھر اچھا آپ بابا جی جائیں، ٹھیک ہے اللہ کے حوالے، ہاں ایک میرا پیغام دے دینا اسے۔ کہا جی کہیے، اسے کہنا چوکھٹ بدل لو، اسے کہنا چوکھٹ بدل لو۔ ظاہر ہے مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے۔ وہ یہ کہہ کے بابا جی کہاں دور سے آئے چلے گئے۔ پھر عرصہ گزرا، واپس پھر جو خبر لینے آئے، ابھی دروازہ کھڑکایا، ایک بچی بی بی نکلی، خاتون نکلی، دیکھا بزرگ ہے، سواری پہ سوار ہے، چہرے پہ نور ہے۔ بابا جی سلام، بیٹی وعلیکم السلام، میری بچی اسماعیل کہاں ہے؟ جی روزی روٹی کی تلاش میں گیا ہے۔ آج کل کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ، جو وقت مالک دے اس کا ہزار شکریہ۔ کہا اسماعیل کیسا ہے؟ کوئی ورتاوا شرتاوا ٹھیک ہے؟ بڑا کوئی آ جاوے نا گھر تے پوچھ دین، ہاں پتر ٹھیک ہے نا تیرا گھر؟ بابا جی نہ پوچھے، ایک تے وقت تے گھر نہیں آندے، ایک ٹماٹر نہیں وقت لے آندے۔ انہاں چوک کے بسم اللہ پوری کتاب پڑھ سنا دیونی ہے۔ اس بی بی نے کہا نا الحمدللہ، صبح جاتے ہیں، محنت فرماتے ہیں، شام کو جو اللہ دیتا ہے لے آتے ہیں، ہمیں بھی کھلاتے ہیں، بہت نرم خو ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ اچھا بابا جی تسی گلاں سانو لا دیتا، کچھ کھانا سی، تساں ذرا تھلے آنا سی، اساں تواڈے پیراں نوں دھوانا سی۔ فرمایا بیٹی بس ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، میں ویسے گزر رہا تھا، میں نے کہا خبر لیتا جاؤں۔ بابا جی ایک مرتبہ کرم فرمائیں، اگر نیچے نہیں اترنا میں پانی لاؤں، آپ کے سواری کے اوپر نہ پاؤں دھلاؤں۔ جب اخلاق محبت پیار دیکھا اور خامد کے بارے میں اظہار دیکھا، چلتے چلتے کہا بچی اسماعیل نو سلام آکھیں، انہوں آکھیں اللہ تیری چوکھٹ سلامت رکھے۔ اب دونوں باتوں کو میں کٹھا بیان کر دوں۔ پہلے والی جب بات ہوئی تھی، واپس جو آئے حضرت اسماعیل، خوشبو مہک رہی ہے پوری وادی میں، خوشبو مہک رہی ہے۔ بولے فوراً کہ ایک بات بتا، کوئی مہمان آیا تو نہیں؟ اس نے کہا ایک بابا آیا سی، ایک بابا آیا سی، نہ جان نہ پہچان تے میں تیرا مہمان۔ پہلی والی بی بی ایویں تیری حوال احوال میرے تو پوچھدا رہیا، نہ رشتہ نہ لینی نہ دینی۔ اچھا کچھ کہہ گئے؟ جی کہہ گئے تھے چوکھٹ بدل لینا۔ فرمایا پھر کرم فرمائیے، اپنا سامان اٹھائیے، اماں ابے کے گھر جائیے۔ وہ کوئی نہ تھا، وہ رب کا خلیل ہے، نبوت کی دلیل ہے۔
انہیں یہ نہیں آکھیا تیرا میرا تے ٹھیک پہ چلدا ہے کم تے ابا اجاڑو ہے. خیر دوسرے منزل پہ جب بی بی کا وہ پیغام ہوا تو حضرت خلیل اللہ تو چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آئے وہی خوشبو دھوم رہی ہے. جو ہی خوشبو سونگھی کہا کوئی آیا. انہوں نے کہا ایک بزرگ آیا، ایسا نور رب نے برسایا کہ اس کے وجود سے سارا وادی کو رب نے مہکایا. میرا دل تو بڑا کیا میں اس کے قدم چوموں، پر شریعت آڑے آ گئی. کچھ کہہ بھی گیا، کہہ رہے تھے چوکھٹ سلامت رہے. آخری جملہ کہہ دوں کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. ماں ایک تلخ جملہ ہے نا کہ جو بھی نئی کیری ڈبہ دیکھو پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. ماں کی دعا الحمدللہ. لیکن جو باپ ہے، ایک صاحب کہنے لگے جی جنت تو ماں کے قدموں میں ہے. آواز دی بڑے بزرگ نے، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے، لیکن تیری ماں کی جنت تیرے باپ کے قدموں میں، اس لیے تو سمجھا غلط ہے. تو آخری جملے حدیث پاک کے سنے اور اختتام پھر سلام. نبی کریم بیٹھے تھے، ایک بدو دیہاتی آیا. جب سرکار دو عالم کے چہرے پہ نگاہ کو ٹکایا، جھم گھٹا جو پایا، کہنے لگا کون ہے، کس لیے بیٹھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی ہیں تو ابھی چیک کر لیتا ہوں. اس نے اپنا تھیلا نکالا، کہا بولیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں ایک جانور ہے جو تو نے پکڑ رکھا ہے. اس نے کہا چلو آدھا تو سمجھ میں آیا. جانور پھینکا زمین پہ، وہ بھاگنے لگا، کہنے لگا اس کو بلا اگر تو ہے پیغمبر خدا. سرکار نے ایسے جو لگائی آواز یا دب او گوہ، ایتھے ہی کھلو، منٹ نہ لگایا، ایسے پلٹ کے جانور رینگتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے اپنے پورے سر کو رگڑ کے جھکایا اور انت رسول رب العالمین کا نعرہ لگایا. اب اس دیہاتی کو اتنا چس چین آیا، کہنے لگا حسبی حسبی، من گیا ہن ہور لوڑ نہیں، تیرے کول کمالاں دی تھوڑ نہیں. ایذن لی اجازت دے ان اسجدا لک، میں تجھے سجدہ کروں، اقبل رأسک و رجلیک، مجھے اجازت دو میں تیرا سر بھی چوموں، تیرے دونوں پاؤں بھی چوموں. اتنا پیارا بندہ اللہ کا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، سر آگے کیا، فرمایا چوم. حضور کے سر کو چوما، دونوں پاؤں سرکار نے آگے کیے، اس کو بھی بوسہ دیا، اس کو بھی بوسہ دیا. لیکن ابھی اس بیچارے کی حسرت پوری نہیں ہوئی، کہنے لگا ہون اجازت دے سجدہ کراں. سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. میرے کریم نے کہا نہ، سجدہ تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا، میں ہر عورت کو آرڈر کرتا اپنے خامند کو سجدے کرے. اس لیے ماں ماں ہے، باپ باپ ہے. کیا کہنے. ہاں اس جس وقت حضور نے اس کو فرمایا نا یا دب او گوہ، سر اس نے سر اٹھایا. ہن گوہ تا تسی ویکھیو نہیں چھپکلی دی شکل، چھپکلی دی خالہ. اس نے ایسے سر اٹھایا، سر اٹھا کے اس نے حضور کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین قد افلح من صدقک و قد خاب من کذبک. تو رسول رب العالمین ہے، جانتا آسمان زمین ہے، تو کلئی خاتم النبیین ہے. جو تیری تصدیق کرے گا انشاءاللہ جنت کے پانی بھرے گا، اور جو تیری تکذیب کرے گا مردود ہو کے مرے گا.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، جو کچھ بھی آج ہم نے سنا ہے خاص طور پہ عظمت والدین کے حوالے سے، اسے یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب علامہ خان قاضی صاحب کے علم و عمل میں یا الہی مزید اضافہ فرما، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما. یا مولا ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جو کہ علماء حق اہل سنت، جو کہ ہمارے مسلک کی جان ہے، مسلک کی شان ہے، یا مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین، اس مسجد اور ان کو دوبارہ فرما. مولا قاری طارق ناصر، ان کے تمام احباب نمازی اہل محلہ، یا مولا سب کو خیر و برکت عطا فرما. یا الہ العالمین، خاص طور پہ رفاق صاحب جو حال میں جن کا وصال ہوا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما. اور بھی جتنے فوت ہو چکے ہیں یا مولا سب کی بخشش فرما. یا الہ العالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہیں یا مولا انہیں شفا عطا فرما. بابرکت محفل پاک ہے، یا مولا ہر بیمار کو شفا عطا فرما. یا الہ العالمین، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں والدین کی خدمت کرنے کی، انہیں ہمیشہ راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا مولا انہیں ان کو والدین کے لیے صالح ثواب کرنے کی، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے سب کے حال پہ رحم فرما، نیک جائز حاجتیں پوری فرما. یا مولا ہمارے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ.